القرنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اگر کوئی تاریخ کا طالب علم سوال کی جسارت کرے کہ آقا آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، سرکار جس زمانے کو آپ اپنا زمانہ قرار دے رہے ہیں اس وقت مسلمانوں کی حالت تو بڑی پتلی ہوتی تھی۔ ایک چھوٹی سی ریاست مدینہ کی ان کے پاس تھی، یا آخر میں جا کر کہیں مدینہ فتح ہوا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی فتوحات کا پھریرا نہیں لہرایا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کی ہیبت کے سامنے دنیا نے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے، اس وقت تک مسلمانوں کی لشکروں نے دنیا کو تاراج نہیں کیا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کے پاس سیم و زر کے انبار نہیں تھے، عالیشان محلات نہیں تھے، یہ کر و فر نہیں تھا، کم تراک نہیں تھا، شان و شوکت نہیں تھی، یہ عظیم جغرافیائی سلطنت نہیں تھی، یہ سب کچھ تو بعد میں ملا ہے، اور آپ کہتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ سرکار آپ کے زمانے میں تو مسلمانوں پر غربت چھائی ہوئی تھی، آپ نے خود بھی تو شکم مبارک پہ پتھر باندھے تھے نا، جو کی خشک روٹی پہ گزارا فرمایا تھا نا۔ سرکار آپ نے جس عالم میں وقت گزارا، پھر آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ کچھ بات پلے نہیں پڑی۔ اگر کوئی سوال کرنے کی جسارت کرے، میرے آقا کریم جواب عطا فرمائیں گے، میرے غلاموں تم کیا سمجھتے ہو یہ فضیلت، یہ بھلائی، یہ اچھائی، یہ شرف، یہ عزت، یہ عظمت کیا مال و دولت میں ہے؟ یہ سیم و زر کے انبار میں ہے، یہ درہم و دینار میں ہے، یہ عالیشان محلات میں ہے، یہ جغرافیائی سرحدوں میں ہے، یہ عالیشان یہ فوج اور یہ لاؤ لشکر میں ہے؟ ارے نہیں، عزت و عظمت اور شرف و فضیلت تو مجھ سے نسبت میں ہے۔ میرا زمانہ سب سے بہتر کہ وہ میرا زمانہ ہے۔ حضرات مکرم، دیتا وہ ہے لیکن دیتا اپنے محبوب کے صدقے میں ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں چند گزارشات۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک بحر ہے، اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت اس کے رسول کے لیے ہے۔ یہ بات بھی کچھ پلے پڑتی ہے، اس لیے کہ جس کو اس نے مسند نبوت پر بٹھایا ہے، جسے منصب رسالت سونپا ہے، اور پھر قرآن مجید میں اللہ نے کچھ اور ارشاد فرمایا ہے، اللہ یستفی۔ دیکھیے، میں اپنے سیاسی چہرے سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ آپ کے علاقے کا کوئی ایم این اے بھی ہوگا، کوئی ایم پی اے بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے وہ وقت بھی ہوگا جب وہ ایم این اے نہیں تھا، وہ ایم پی اے نہیں تھا، آپ نے ووٹ دیے، آپ نے ان کو چن لیا، اب وہ منتخب عوامی نمائندے ہوئے، اب ان کی شان و شوکت اور ہو گئی، اب دم طراق اور ہو گیا، اب ان کی کہی ہوئی بات کی وقت و اہمیت اور ہو گئی، اور ان کے کیے ہوئے دستخط کی قدر و منزلت اور ہو گئی۔ جس کو آپ نے چن لیا اس کی طاقت بھی بڑھ گئی، اس کی شان بھی بڑھ گئی، اس کا اختیار بھی بڑھ گیا۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے رسولوں کو چن لیا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ یارو، جس کو تم چنتے ہو اس کی طاقت اور عزت بڑھ جاتی ہے، جس کو اللہ چنتا ہے کیا وہ ہم جیسا رہ جاتا ہے؟ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت مومنوں کے لیے ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس لیے کہ ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے، جھوٹے خداؤں سے ہم نے پنکھا لیا ہے، ان کی خدائی کا انکار کیا ہے۔ اگر اللہ رسول کے صدقے میں ہمیں عزت نہیں ملے گی تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، کہ جو طاغوتی طاقتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، جھوٹے خداؤں کی تکذیب کرتے ہیں اور سچے خدا سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں، اور آقا کریم کی غلامی کا توق گلے میں ڈال کے پھر دنیا پہ اپنی حکمرانی پہ فخر کرتے ہیں، پھر عزت ان کے لیے ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کن کے لیے ہے۔ یہ ذرا قرآن کی فصاحت کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اب اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ کافر نہیں جانتے عزت کس کے لیے، مشرک نہیں جانتے، کافروں کا ذکر نہیں فرمایا، مشرکوں کا ذکر نہیں فرمایا، منافقوں کا ذکر فرمایا۔ قرآن کے انداز بیان میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے حکمت کا کوئی نہ کوئی پہلو ہے، ہمارے لیے ہدایت کا کوئی نہ کوئی راستہ ہے۔ دراصل یہاں پر اشارہ اس چیز کی طرف کیا گیا کہ اے میرے بندو، تم کلمہ تو پڑھتے ہو، مسلمان کہلاتے ہو،
مسجدیں آباد کرتے ہو، لیکن اگر تم کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان کہلانے کے باوجود عزت کے لیے تم اللہ رسول سے وابستگی کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ تم سمجھتے کہ وہ عزت عالیشان مکانات میں رہنے سے ملے گی، عزت قیمتی سواری پر چڑھنے سے ملے گی، عزت شاندار لباس زیب تن کرنے سے ملے گی، عزت عہدے سے ملے گی، عزت منصب سے ملے گی، عزت ان دنیاوی چیزوں سے ملے گی۔ اگر تم کلمہ پڑھنے کے باوجود عزت کے لیے اللہ رسول کا دامن پکڑنا کافی نہیں سمجھتے بلکہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، تو سمجھ لو کہ منافقوں کو نہیں پتا کہ عزت کہاں سے ملے۔ تم کلمہ بھی پڑھو اور عزت کے لیے اللہ رسول کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگو، تو پھر منافق اور کسے کہتے ہیں؟ جب تمہیں یقین آ جائے کہ عزت ملے گی اللہ رسول کے دامن سے، تو پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا، پھر تمہیں اللہ کی طرف سے عزت بھی ملے گی۔ اگر آج تم یہ شکوہ کرتے ہو کہ تم کلمہ بھی پڑھتے ہو اور خار و زمو بھی ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، ذلیل و رسوا بھی ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو اور اقوام عالم میں شمار قطار نہیں ہے، تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ کہیں تمہارے ایمان میں کہیں منافقت کا کہیں خمیر تو نہیں لگا ہوا۔ حضرات مکرم، جب ہم نے اس حقیقت کو پہچان لیا تو عزت بھی ہمارے لیے ہے، دنیا بھی ہمارے لیے ہے، دین بھی ہمارے لیے ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں عروج پر ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ سیلاب عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آزمایا اس کو جاتا ہے جس نے کوئی دعویٰ کیا، جس نے آپ سے کہا ہو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ آزما لیں گے کہ ہاں بھائی دیکھتے ہیں محبت کے دعوے میں کتنے پکے ہو۔ کوئی دعویٰ کرے میں آپ کا وفادار ہوں، تو آپ آزما لیں گے کتنے وفادار ہو۔ لیکن اگر کسی نے کوئی دعویٰ کرے میں بہت تیز دوڑتا ہوں، تو آپ اس کو دوڑا کے دیکھ لیں گے ہاں بھائی کتنے تیز دوڑتے ہو۔ لیکن آپ مجھ سے کہیں کاظمی صاحب ذرا دوڑ کے دکھائیں، ہم دیکھتے ہیں کتنا تیز دوڑتے ہیں، میں کہوں گا بھائی میرے حال پہ رحم کرو، میں نے کب کہا ہے میں تیز دوڑتا ہوں؟ دعویٰ آزمائش کا ہوتا ہے۔ حضرات مکرم، اگر اللہ سے وفا کا دعویٰ ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، اگر طاعت کا دعویٰ ہے، تو پھر مصیبت ہے تو آزمائش ہے۔ اور اگر ہم ویسے ہی نافرمانی پہ کمر بستہ ہیں، ہم نے سرکشی اور بغاوت کا وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے، یارو آزمائش تو وفاداروں کی ہوگی نا، آزمائش تو طاعت گزاروں کی ہوگی نا، آزمائش تو مومنوں کی ہوگی نا۔ تو اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم اپنے دعوے، اپنے طاعت اور وفا کے دعوے میں سچے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش ہو رہی ہے، مولا ہمیں اس میں پورا اتار۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو سرکشی اور بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، تو پھر یہ عذاب ہے، پھر عرض کریں مولا اس عذاب کو ٹال دے اور ہمیں طاعت اور وفاداری کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔